صلی علی رسول الکریم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اس بات پر پابندی لگا دوں کہ لوگ جو زیادہ حق مہر مقرر نہ کیا کریں، کیونکہ اب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حق مہر زیادہ مقرر کرنے شروع کر دیے ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ پابندی لگا دوں، ایک خاص مقدار مقرر کر دوں۔ ابھی یہ بات مکمل ہی کی تھی کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی۔ اس زمانے میں عورتیں بھی جمعہ پڑھا کرتی تھیں، یہ تو ہم نے آج پابندی لگا دی ہے۔ بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ عمر تم یہ پابندی کیسے لگا سکتے ہو جبکہ قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس نے ریفرنس کوٹ کیا عورت نے، اس نے کہا قرآن یہ کہتا ہے والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، اگر تم عورتوں کو ڈھیروں سونا اور چاندی بھی دے چکے ہو تو واپس نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں ڈھیروں سونا چاندی دیا جا سکتا ہے، تم یہ کیسے کہتے ہو؟ اللہ اکبر! حق کو ماننے والے یہ لوگ یہ تھے۔ پورے مجمع کے سامنے سیدنا عمر نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بی بی مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی تیرا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے اپنی غلطی کو مان لینا۔ انسانی زندگی میں اس طرح کے بہت سے مقامات آتے ہیں، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، غلطی پہ اڑ جانا بری بات ہے۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن غلطی کو مان لینا یہ پیغمبرانہ شیوا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا شیوا ہے، اور غلطی پہ اڑ جانا یہ شیطان کا شیوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی غلطی ہو جائے، جو ہی احساس ہو فوراً تسلیم کر لیں گے، ہماری نسبت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہو جائے گی، ہماری نسبت سیدنا یونس علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ نہیں تسلیم کریں گے تو ہماری نسبت شیطان سے ہوگی۔ اصل میں عمل کا میدان ہے جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ باتیں کرنی تو آسان ہوتی ہیں، لیکن عمل کے میدان میں بڑا مشکل ہے۔ ہمارے اسکول میں جہاں میں یو اے کے اندر پڑھا رہا تھا، 3 ٹرمز تھیں، فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم، تو ہر ٹرم کے جو مارکس جو ہے ملا کے رزلٹ بنتا تھا۔ سیکنڈ ٹرم کے ایگزام ہوا، پیپر مارکنگ ہو گئی، مارکنگ کے بعد بچوں کو پیپر دیے جاتے تھے تاکہ وہ چیک کر لیں۔ این آخری دن جب رزلٹ بن چکا تھا، اگلے دن رزلٹ اناؤنس ہونا تھا، ایک بچہ میرے پاس آیا، اس کا سر بات یہ ہے کہ میرا 1 نمبر آپ نے کم لگایا ہے۔ میں نے کہا اچھا پیپر دکھاؤ۔ پیپر اس نے دکھایا تو واقعتاً اس کی بات صحیح تھی۔ ایک نمبر کا ایک چھوٹا سا ایک کوشچن تھا، وہ چیک ہونے سے رہ گیا تھا۔ میں نے کہا بیٹا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اب رزلٹ بن چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے اسے پہلے جس طرح انسان کیا تھا، میں نے کہا اچھا ایسے کرو، اگلی ٹرم میں تمہیں یہی نمبر ایڈجسٹ کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ میری پوزیشن میں فرق پڑ رہا ہے، میری پوزیشن آئے گی اس سے۔ میں نے کہا اچھا دوسرے ٹیچر بھی بیٹھے تھے، سارے ایم فل پی ایچ ڈی، کوئی معمولی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب انہوں نے دیکھا بھی کیا سین چل رہا ہے، انہوں نے دیکھا اگر اس نے چینج کیا تو ہمیں بھی چینج کرنا پڑے گا، رزلٹ تو پوری کلاس کے ساتھ اور ٹیچر سب کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب وہ مجھے گھور رہے ہیں کہ اس کی بات نہیں ماننی، اس کو تم نے اگر مان لی تو چینج کرنا پڑے گا۔ اب میں بھی سوچ کے اندر پڑ گیا، شیطان بھی آ گیا، دل نے بھی سمجھایا کہ تم باتیں تو بڑی کرتے ہو، اب یہ عمل کا میدان ہے، اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے۔ سوچا تھوڑی دیر، میں نے کہا کہ بیٹا بالکل غلطی ہوئی ہے مجھ سے، تو میں اس کو ٹھیک کروں گا، تم پریشان نہ جاؤ، چلے جاؤ، کل جب رزلٹ ہوگا نا صحیح ہوگا۔ اب جناب یوں ہی وہ اسٹاف روم سے نکلا، سارے ٹیچر پنجے جھاڑ کے میرے پیچھے پڑ گئے، یہ تم نے کیسے کیا؟ ہم تو نہیں یہ کام کریں گے، ہم نہیں چینج کریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ تم اس کو ڈراتے دھمکاتے، بچہ تھا ڈر جاتا، چپ کر کے واپس چلا جاتا۔
میں نے کہا اس کو تو میں ڈرا دھمکا لیتا، اللہ کے حضور کیا کرتا؟ یہ ایک نمبر مجھے ڈوب لیتا، ڈوب جاتا میں اللہ کے حضور، اس کو تو ڈرانا میرے لیے بڑا آسان تھا، وہ بیچارہ مان جاتا۔ تم میں کہا پریشان نہ ہو، تم سارے مجھے دے دو، میں رات بھر بیٹھوں گا، نہیں سوؤں گا، میں رات رات میں کام مکمل کر لوں۔ اللہ اکبر، میں نے رات لگائی لیکن اپنی آخرت بچا لی، اور وہ ایک نمبر جو ہے میں نے اس کا ایڈجسٹ کیا، باقی سارے ٹیچروں کا کام بھی کیا، رزلٹ بن گیا۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ آج تک بچہ انجینئر ہے، بڑے عہدے پہ ہے، کینیڈا میں رہتا ہے، آج تک مجھے یاد کرتا ہے۔ ایک نمبر، معمولی بات، دیکھنے میں معمولی بات ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس طرح کے مقامات آئیں گے۔ لیکچر دینا بڑا آسان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے کلاس میں گھنٹہ بھر لیکچر دے کہ بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن جب اذان ہو کلاس چھوڑ کے نہ جائے، وہ سارا لیکچر جو ہے زیرو ہو جائے گا۔ لیکچر دینے سے بہتر ہے کہ اذان ہو تو کلاس چھوڑ کے چلا جائے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ عمل ہزاروں گنا جو ہے عمل اس سے الفاظ سے بہتر ہے۔ تو الفاظ جو ہیں یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، عمل آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل نصیب فرما دے۔ زندگی میں کبھی غلطی ہو میرے دوستوں مان لینی چاہیے۔ روزانہ آپ دیکھتے نہیں ہماری سڑکوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، دو گاڑیاں آپس میں ٹچ، کسی کی تو غلطی ہوتی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور ہم اس کو بڑی قابلیت سمجھتے ہیں کہ اونچا بول کے اپنی غلطی دوسرے کے سر ڈال دی جائے۔ یہ ہمارا عام وتیرہ ہے، اونچا بولو، دوسروں کو ڈراؤ اور اپنی غلطی دوسرے کے سر ڈال دو۔ میرے بھائیو، یہاں تو دوسروں کے سر ڈال دو گے، آخرت میں کیا کرو گے؟ وہاں تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا، ایک ایک چیز الگ ہو جائے گی۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے، ہماری نیتوں کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں وہ تو اس کو بھی جانتا ہے، اس سے کہاں چھپاؤ گے؟ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی نسبت نصیب فرمائے، اور شیطان کی نسبت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔